بلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصالحين والمتقين والحمد لله رب العالمين۔ جوانوں کو میری آہے سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ لائق مبارکباد ہے وہ حضرات جو ہر سال ہر دم ہمادم دم بدم ایسی محفل سجانے کا شوق بھی رکھتے ہیں، ذوق بھی رکھتے ہیں۔ یہ احساس نہ ہو کہ اتنی دیر کس لیے بیٹھے گئے، بلکہ یہ احساس ہو کہ اتنی دیر اس لیے بیٹھے گئے۔ چلیے تھوڑا اوپر چلتے ہیں، بلکہ سب سے اوپر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ کبھی عرش پر، فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ یا رسول اللہ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ وہ گیا ہے تا سر لا مکان بلغ العلا بکمالہ، وہ بنا ہے زینت دو جہاں کشفت دجا بجمالہ، وہ امین پیکر رحمتاں حسنت جمیع خصالہ، وہ امین رحمت پیکراں حسنت جمیع خصالہ، وہی صدر محفل مرسلہ صلو علیہ وآلہ، وہی صدر محفل مرسلہ صلو علیہ وآلہ۔ عمل میں اگر پولیوشن ہے، پردوشن ہے تو گنجائش ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو میرے جملوں کی طرف موڑے رہیے گا۔ عقیدے میں اگر پردوشن ہے تو پھر کہیں کسی بات اور کسی نہج سے سمجھوتا وہاں نہیں ہوگا میدان محشر میں۔ سن لیجیے، عمل یہ ہے، اور کچھ لوگوں کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں آخری زمانے میں۔ کچھ نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، نمازوں کی تلقین کرنے والے ہوں گے، نمازوں کی تاکید کرنے والے، لیکن ان کا عقیدہ ٹائٹائٹس ہوگا، عقیدے میں وہ پختگی نہیں ہوگی۔ تو کچھ لوگوں کی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر حافظ صابر صاحب ان پر مار دی جائے گی۔ کچھ لوگوں کی نمازیں، لیکن عقیدت کے بارے میں، شرطہ کے بارے میں آیا ہے کہ عقیدت اگر مضبوط ہے، عقیدہ اگر پختہ ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں بھی قبول ہے اور رب کے رسول کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جایا کرتا ہے۔ یہ عقیدے کی ایک ادنا مثال ہے، اور تمہارا مائک میری آواز جان رہا ہے، اس کو مینج کرو۔ عرشی اورنگ آبادی کہتے ہیں اسیر کا کھلو رخسار رہیے، فقیر کوچے سرکار رہیے، کٹیں گی بنتیاں مجبوریوں کی، غلام رحمت مختار رہیے، درودوں کے اسی تحفے کے ذریعے ہمیشہ حاضر دربار رہیے، ہمیشہ حاضر دربار رہیے۔ آئیے درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ نبوی میں پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تنگ یہ وقت دامن کشید ہے، وقت بہت ہو چلا، بس تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا کہ آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. آپ حضرات کی طرف سے، اپنی طرف سے میں ان علماء ذوی الاحترام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس جلسے کو دیا اور کہیں نہ کہیں اپنا مقدر بھی سنوارا، کیونکہ ایسی محفلوں، ایسی مجلسوں، ایسی کانفرنسوں میں آنا خوش نصیبی اور خوش تقدیری کی دلیل بھی ہے اور ضمانت بھی ہے. سبحان اللہ. تو عقیدے پہ بات آئی تو شعر سنیں کہ عقیدہ بول دیتا ہے، نظریہ بول دیتا ہے کس کے نام کا سجدہ مسجدہ بول دیتا ہے. کسی کو آزمانا ہو تو میرا مشورہ مانو، نبی کا نام لے لو اس کا چہرہ بول دیتا ہے. نبی کا نام لے لو اس کا چہرہ بول دیتا ہے. ہم اس نورانی چہرے والے رسول کے ماننے والے ہیں جو خود نور ہیں، اور جہاں رہیں اور جس جگہ رہیں اس جگہ کو پر نور کر دیں، اس جگہ کو پر نور کر دیں. ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. حضرت دائی علیمہ حضرت آمنہ کی کوٹھی میں جب داخل ہو رہی تھی، غالباً ولادت کے 2 دن بعد کا معاملہ ہے. یہ آپ نے سنا، حضرت آمنہ نے دیکھا کہ اللہ کی جانب سے ایک مشرق میں جھنڈا نصب ہوا، پورب کی جانب جھنڈا نصب ہو گیا اور ایک خانہ کعبہ پر. اب اس کی دلیل تو ہم نے فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں نے بتایا تو ہم کیوں نہیں. اب حضرت دائی حلیمہ جب داخل ہوئی، کیونکہ وہ تھوڑی تاخیر سے آئی تھی، ان کی اونٹنی بہت لاغر تھی، کمزور تھی. وجہ یہ ہوئی کہ وہ دیر سے پہنچی تھی. تو جب دیکھی نظر پڑی سرکار کے رخسار پر، رخ انور پر، دائی حلیمہ کی جب نظر پڑی تو وہ مسکرانے لگی. دیوانی ہو گئی ان کی. کہا ایسا چہرہ میں نے پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھا. وہ تو نبی ہیں، کتنے 100 سال کے بعد جب دنیا دار اور ریسرچ کرتے ہیں، محققین جب تحقیق کرتے ہیں. کہا انیتا اگروال جب انترکش پر گئی تھی، سائنٹسٹ کے ساتھ گئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کہیں روشنی نہیں ہے، صرف 2 جگہ روشنی نکل رہی ہے، نور کا مینارہ پھوٹ رہا ہے. کہاں وہ کون سی جگہ تھی؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. بتانے والی غیر مسلم ہے، بتانے والی نان مسلم ہے. وہ بتا رہی ہے ایک مکہ تھا، دوسرا مدینہ تھا. ہمارا جہاں نبی رہے وہ جگہ نور ہے، اور جس جگہ پہ رہے وہ جس جگہ کو پر نور کر دے. یہ نبی ہے، وہ نبی کے رخسار کا کمال ہے، یہ نبی کے جسم کا کمال ہے، نبی کے قدموں کا کمال ہے، نبی کی زبان کا کمال ہے، نبی کی بات کا کمال ہے، نبی کے انداز کا کمال ہے، نبی کے کلام کا کمال ہے. یہ نبی جو سراپا عدالت کا نام ہے، وہ نبی جو سراپا فضلت کا نام ہے، وہ نبی جو سراپا شفقت کا نام ہے، وہ نبی جو سراپا محبت کا نام ہے، وہ نبی جو سراپا جرأت و ہمت کا نام ہے، وہ نبی جو سراپا طاقت کا نام ہے. اب اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مدینوں کا پہاڑ تمہارے لیے، زمینوں زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں چوبا تمہارے لیے، دہن میں چوبا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے. سرکار قیامت، سردار قیامت، دلدار قیامت، غمخوار قیامت، شہزادے حضور مفکر نبی کے قدموں کا اعجاز ہے. ہریالی جہاں نہیں وہ ہریالی آ گئی، جہاں